الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. صدق اللہ العظیم. اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں. بولے کیا ایسے کو نائب کرے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا اور خون ریزیاں کرے گا، اور ہم تجھے سراہتے ہوئے تیری تسبیح کرتے اور تیری پاکی بولتے ہیں. فرمایا مجھے معلوم ہے جو تم نہیں جانتے. معزز حاضرین، گزشتہ درس میں بھی انہی آیات مبارکہ کی تلاوت کی گئی تھی اور انہی آیات مقدسہ کی روشنی میں کچھ باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کی گئی تھی. انہی آیات کو آج بھی تلاوت کیا گیا ہے. آئیے ان مبارک آیاتوں کی روشنی میں مزید کچھ اور باتیں ہم معلوم کریں. اللہ تعالیٰ نے ملائکہ سے فرمایا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. یعنی خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں نہیں فرمایا، خلیفہ بنانے والا. خلقہ کا لفظ یہاں نہیں لایا بلکہ جعلہ کا لفظ لایا ہے. جو محسوس ہو، جو مخلوق محسوس ہو، اس کے پیدا کرنے کو خلقہ کہا جاتا ہے. جو محسوس نہ ہو اس کو پیدا کرنے کو لفظ جعلہ فرمایا گیا ہے. جیسے زمین، آسمان، پہاڑ، ستارے، چاند، سورج، یہ تمام محسوسات میں سے. انسان ظاہراً محسوس میں ہے مگر اس کا جو باطنی نور ہے وہ غیر محسوس ہے. نور ہے دکھتا نہیں. پہاڑ ہے دکھتا ہے، آسمان ہے دکھتا ہے. اللہ تعالیٰ نے محسوس ہونے والی مخلوق کو پیدا کرنے کا ذکر کیا ہے. خلق السماوات والارض وجعل من الظلمات الى النور. اللہ نے پیدا کیا آسمانوں اور زمینوں کو، وجعل من الظلمات الى النور، اور نکالا ان کو ظلمات سے نور کی طرف. تو جو محسوس ہے اس مخلوق کو کے پیدا کرنے کو
لفظ خلقہ فرمایا گیا، اور جو غیر محسوس ہے اس کی جلوہ گری کو جعلا فرمایا گیا۔ تو اب یہاں حضرت آدم علیہ السلام مراد ہیں، تو ظاہراً آپ کو پیدا بھی کیا، آپ کو پیدا بھی کیا، مگر جب زمین میں بھیجا جا رہا ہے تو ہم آدم کو پیدا کر رہے ہیں نہیں کہا۔ آپ کی پیدائش کا ذکر تو آگے آئے گا انشاءاللہ۔ آپ پیدا ہوئے، مٹی سے پیدا ہوئے، آگ، پانی، ہوا، مٹی، ان چار چیزوں سے پیدا ہوئے، مگر قرآن بتا رہا ہے پیدا ہونے کا ذکر نہیں ہے اس آیت میں، بلکہ بنایا جانے کا۔ تو پیدا کرنے کے لیے اشیاء کی ضرورت ہوتی ہے، اور بنانے میں رب کیا دست قدرت ہوتا ہے۔ تو ہر مخلوق پیدا ہوئی ہے، ہر مخلوق پیدا ہوئی ہے، مگر حضرت انسان کو اللہ تعالی نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ خلق الآدم علی صورتہ، اللہ نے آپ کو، آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا۔ جی تو یہاں کیا کہا گیا؟ جعلا اور خلقہ کا امتیاز میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اب آئیے فرشتوں نے کیا کہا؟ جو مخلوق زمین میں شر و فساد کرے اس کو تو پیدا کرتا ہے۔ ہم تسبیح و تحلیل کرنے میں کیا کم ہیں؟ تیری عبادت کرنے میں ہم کیا کم ہیں؟ ہم تو تیری تحمید بھی کرتے ہیں، تیری تقدیس بھی کرتے ہیں، تیری بڑائی بھی بیان کرتے ہیں۔ ہم ہمیشہ تیری عبادت میں لگے ہوئے ہیں، ہمارے رہتے ہوئے مزید ایسی مخلوق زمین میں پیدا کرے گا، بنائے گا جو شر و فساد کرے گی۔ تو رب نے کیا فرمایا؟ میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے، انی عالم ما لا تعلم، میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ تم جو ہے زمین کے جو شر و فساد زمین میں ہے، جی شر و فساد زمین میں کیوں ہے؟ فرشتوں کو یہ کہنے کی کیا ضرورت ہوئی؟ اس لیے کہ جب فرشتوں کو پتا چلا کہ انسان کی تخلیق آگ، پانی، مٹی اور ہوا سے، تو اس کے اندر غصہ بھی ہے، انسان کے اندر غصہ بھی ہے، شہوت بھی ہے، ان تمام چیزیں، یہ تمام چیزیں اس کے اندر ہیں۔ فرشتوں نے دیکھا ہم میں تو یہ چیزیں نہیں ہیں، تو ہم فساد وغیرہ کرنے والے میں سے نہیں ہیں، تو یہ لوگ زمین میں جا کر فساد کریں گے، ان کو کیا کو پیدا کرتا ہے؟ تو رب نے فرمایا انی عالم ما لا تعلمون کے ذریعے یہ بتانا چاہا کہ تمہاری عبادت کمال کی نہیں ہے۔ تم جو عبادت، تسبیح و تقدیس و تحمید کرتے ہو یہ کمال کی نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ ان کے پاس غصہ بھی ہے، ان کے پاس شہوت بھی ہے، ان کے پاس ضروریات بھی ہیں، ان کے پاس آپس میں ٹکراؤ بھی ہے، یہ سب کے رہتے ہوئے وہ میری عبادت میں لگے رہے۔ کچھ نہ ہو عبادت میں لگ جائیں، کمال کی بات ہے۔ غفلت بھی ہے، جیسے کہ سرکار نے فرمایا الانسان مرکب بین الخطا والنسیان، انسان خطا اور بھول سے مرکب ہے۔ تو اس کے پاس خطا بھی ہے، انسان کے پاس بھول بھی ہے، انسان کے پاس بھول ایسی رکھ دیا کہ جب اس بھول کا احساس ہوتا ہے تو فوراً بیدار ہو جاتا ہے، خطا ہو جاتی ہے تو فوراً توبے کی طرف آ جاتا ہے، رجوع کر لیتا ہے۔ یہ کیفیات ہیں کس کے اندر؟ انسان کے اندر۔ تو لہذا تم جو عبادت اور ریاضت کرتے ہو کوئی چیز تمہارے سے متعلق نہیں ہے، نہ بیوی رکھتے ہو، نہ بچے رکھتے ہو، نہ کاروبار رکھتے ہو، نہ آپس میں کوئی ٹینشن ہوتا ہے، کوئی چیز تمہارے پاس نہیں ہے، تمہارا کام ہی میری عبادت کرنا۔
فرشتوں کا کام ہی عبادت کرنا، وہ خدا جو حکم دے دیا اس حکم پر چلنا. لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. فرشتے وہ ہیں جو کوئی لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی نہیں کرتے. ویفعلون ما یؤمرون، وہ وہی کام کرتے ہیں جو ان کو حکم دیا گیا. ان کو حکم دیا گیا کھڑے ہو جاؤ، کھڑے رہے. سجدہ رہو، سجدہ ریز ہی رہیں گے. انبیاء کے پاس جاؤ، آتے رہیں گے. رحمتوں کو لے جاؤ، لاتے رہیں گے. جو کام انہیں دے دیا گیا وہ کام وہ کرتے رہیں گے. لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. رب فرماتا ہے انی اعلم ما لا تعلمون، میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے. جس کے بارے میں تم کہہ رہے ہو اس کو میں جانتا ہوں. تو اس کے بعد کیا نسیان ہے، خطا ہے، غصہ ہے، میاں بیوی کے تعلقات ہیں، کاروبار ہے، زمین پر حکومتیں ہیں، تجارتیں ہیں، کیا کیا اس کے پیچھے لگا ہوا ہے. ان تمام کے باوجود وہ بندہ میری عبادت کی طرف لگا رہتا ہے. یہ بات کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. یاد رکھیے خلافت تین قسم کی ہوتی ہے. خلافت تین قسم کی ہوتی ہے. مفسرین کرام نے بیان فرمایا تین قسم کی خلافت ہوتی ہے. یہ پس سلطان یعنی بادشاہ کے گزر جانے کے بعد، کسی بادشاہ کے گزر جانے کے بعد میں، اس کے وفات کے بعد میں اس کا کام چلانے والا جو آتا ہے وہ اس کا خلیفہ ہوتا ہے. جی پسے پشت دوسری قسم. پسے پشت یعنی وہ رہتے ہیں، جو بادشاہ ہے یا جو اصل ہے وہ رہتا ہے مگر غائب ہوتا ہے. غائب جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے تو آپ کی جگہ خلیفہ بنے کون؟ حضرت ہارون علیہ السلام. آپ کی جگہ حضرت ہارون علیہ السلام خلیفہ بنے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر اپنے عدم موجودگی میں ظاہری طور پر اپنی غیر موجودگی میں حضرت ام مکتوم کو خلیفہ بنایا. یہ پسے پردہ. پہلی چیز جی پسے سلطان ہے، سلطان کے وفات پا جانے کے بعد جو اس کی جگہ کو سنبھالتا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ خلیفہ کہا جاتا ہے. پسے پشت یعنی غائب ہونے کے بعد عدم موجودگی میں ان کے کام کو سنبھالنے والا، ان کا نائب جو ہوتا ہے اس کو خلیفہ کہا گیا. وہ دوسری قسم. اب تیسری قسم کیا ہے؟ فرماتے ہیں یہ پسے پردہ. یہ پسے پردہ ہے یعنی اللہ ہمیشہ موجود، اللہ کو موت نہیں اور اللہ غیب نہیں، چھپتا نہیں، پردے میں ہے، پسے پردہ ہے مگر ویسا نہیں کہ لوگوں سے غیر حاضر ہو جائے. تو پسے پردہ خدا کے جلوے اور خدا کے صفات کا مظہر بن کر جو آتا ہے اس کو خدا کا خلیفہ کہا جاتا ہے. مظہر صفات خدا کا خلیفہ ہے. اب صفات کا مظہر خدا کا خلیفہ اور اصل خلیفہ جو کہا جاتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنایا ہے. مگر محققین فرماتے خلیفہ وہ ہے جو اصل کا مظہر ہو، اصل کا مظہر ہو. پھر میں تھوڑا پیری مریدی کی خلافت کی طرف آتا ہوں ایک آپ کو سمجھانے کے لیے. ہر گلے میں پٹا ڈالنے والا خلیفہ کہتا ہے اپنے آپ کو کہ میں خلیفہ ہوں.
گلے میں جتنے پٹے ہیں اتنے خلیفے ہیں. خلفاء، وہ خلفاء جمع ہے، وہ سمجھے؟ وہ خلفاء بولنا نہیں آتا، جمع واحد یہ بولنا نہیں آتا، چونکہ کیراف ہوتے ہیں اس واسطے وہ خلیفے خلیفے بول دیتے ہیں. تو گلے میں کسی بھی میں کسی پریکٹیکل طور پر کسی ایک کی طرف اشارہ میرا نہیں ہے، سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں. گلے میں پٹا، جتنے پٹے ہیں اتنے عام زبان میں خلیفے، ہماری زبان میں خلفاء. کیونکہ میں اپنی علمی حیثیت کو بھی بھول نہیں سکتا اور اسی حیثیت سے بولوں گا تو آپ کو سر چڑھتا بھی نہیں، اس لیے تھوڑا یہاں کی لینگویج بھی مجھے لے کر چلنا پڑتا. خلیفے خلفاء، جی کتنے خلیفے ہیں؟ بے شمار ہے، بے شمار ہے. ایک ڈھونڈو ہزار ملتے ہیں، ایک ڈھونڈو ہزار ملتے ہیں خلیفے. رنگ برنگ کے خلیفے ملتے ہیں جس کو ہماری زبان میں خلفاء کہا جاتا ہے. مگر کسی بھی خلیفے سے پوچھا جائے کیا مقصد ہے آپ خلیفہ کیوں ہوئے؟ وہ شاہ صاحب، یہ شاہ صاحب، وہ شاہ صاحب، وہ شاہ صاحب، رنگیلے شاہ صاحب، گلفام شاہ صاحب، جی انجاد شاہ صاحب، مننجا شاہ صاحب، باقی شاہ صاحب، بکائی شاہ صاحب، روتے شاہ صاحب، ہتے شاہ صاحب. شاہ صاحبوں کی کچھ کمی نہیں، غالب ایک ڈھونڈو ہزار. مگر خلیفہ کہتے کس کو ہے؟ جو اصل کا مظہر ہو، اصل کا مظہر ہو، یعنی خلیفہ ایسا ہو کہ جس کی نسبت اس کی خلافت، جس کی نسبت سے اس کو خلافت ملی ہے، یہ آئینہ ہو جائے اس کے شیخ کا، یہ آئینہ ہو جائے اس کے شیخ کا. جب آئینے میں آتا ہے، جب آئینہ سامنے آتا ہے تو اصل کو دکھاتا ہے. تو جس کسی بھی شیخ کا کوئی بھی خلیفہ ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے شیخ کے اداؤں میں ڈھل جائے. بات کرنا بھی اسی کے انداز سے ہو، مسکرانا بھی اسی کے انداز سے ہو، تمثیلات بھی اسی کے انداز سے ہو، بیان کرنا بھی اسی کے انداز سے ہو. سمجھے؟ ظاہر میں اس کو دیکھے، اس کے آئینے میں دیکھنے والے کو شیخ محترم ہوتا ہے. تو یہ چیز خلیفہ کو سمجھانے کے لیے میں نے ایک مثال دی ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا خلیفہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خلیفہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام سنانے کے اعتبار سے اس کے صفات کا مظہر بن کر انبیاء آئے، اس کے صفات کا مظہر بن کر انبیاء آئے. مگر میرے اور آپ کے آقا دونوں جہاں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ذات اور صفات کا مظہر بن کر، اللہ کی ذات اور صفات کا مظہر بن کر تشریف لائے. جبھی تو آپ نے فرمایا کہ انا من نور اللہ وکل خلائق من نوری. تبھی تو آپ نے فرمایا من رآنی فقد رأى الحق. بات سمجھ بھائی؟ تو اصل خلیفہ جو اللہ کا خلیفہ ہیں، محققین فرماتے ہیں اللہ کا اصل خلیفہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جی. اور اس کے بعد حضرت آدم. اب خلیفہ کس کے ہوئے؟ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے. یہ محققین کی باتیں ہیں. مگر عام طور پر خلیفہ کی جب بات آتی ہے تو کس کی طرف اشارہ اس آیت سے بھی ہو رہا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے. تو معلوم ہوا کہ یہاں تیسری قسم مراد ہے، پس پردہ نیابت کرنے والا. پس پردہ نیابت کرنے والا، یہی تیسری قسم مراد لی گئی ہے. اب آگے چلیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دو نعمتیں عطا فرمائی جس کا ذکر گزشتہ آیتوں میں آپ نے سن لیا ہے. اب ان نعمتوں کو عطا فرمانے کے بعد اب تیسری نعمت یہ عطا کی جا رہی ہے کہ انسان تمام مخلوق میں افضل اور اعلیٰ ہے.
تمام مخلوق میں افضل و اعلیٰ ہے کون؟ حضرت انسان تمام مخلوق میں افضل و اعلیٰ ہے. اتنا بڑا مرتبہ جو انسان کو ملا اس پر مفسرین فرماتے ہیں یہ انسان کے اوپر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. اس فضل کو اللہ بیان کر رہا ہے. یاد رکھیے خلافت کا جو نعمت، خلافت کی جو نعمت ہے، خلافت کا جو منصب ہے، خلافت کی جو دولت ہے، یہ اللہ نے فرما دیا کہ میں بنا رہا ہوں خلیفہ، میں بنا رہا ہوں. جعل، سمجھے؟ خلق لکم ما فی الارض، کیا کہا؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بناتا ہوں، میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، بنانے والا ہوں. اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنایا. تو یہ خلافت کوئی ڈگری نہیں ہے. اللہ نے جو خلافت انسان کو دی ہے یہ کوئی ڈگری نہیں ہے، اس کا علم نہیں ہے، اس کا مرتبے کی وجہ سے نہیں ہے. مقام بتایا حضرت آدم کا علم کی وجہ سے، مگر علم کی وجہ سے خلافت نہیں، کرم کی وجہ سے خلافت، فضل کی وجہ سے خلافت، عطا کی وجہ سے خلافت، منشا کی بنیاد پر خلافت اللہ تعالیٰ نے کسے دی؟ حضرت آدم علیہ السلام کو. پھر یہاں ایک بات یاد رکھیے، آسمان بھی اللہ کی مخلوق، زمین بھی اللہ کی مخلوق، ساری کائنات اللہ کی مخلوق ہے. مگر یہ خلافت کا جو ذکر کیا جا رہا ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ، فرمایا رب نے ملائکہ سے میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. تو آسمان بھی جب ہے تو آسمان کے لیے خلافت کیوں نہیں؟ زمین ہی کے لیے خلافت آسمان کے لیے کیوں نہیں؟ تو مفسرین فرماتے ہیں زمین میں، آسمان میں کوئی شر و فساد نہیں، آسمان میں کوئی شر و فساد نہیں ہے، کوئی فتنہ آسمانوں میں نہیں ہے، سارے فتنے زمین میں ہیں. تو لہذا جہاں فتنے ہوتے ہیں وہاں اللہ اپنا نائب بھیجتا ہے، اپنا خلیفہ بھیجتا ہے. تو خلیفۃ فی الارض کہا گیا. اب آئیے فرمایا اس آیت کے ذریعے تمام اولاد آدم کو بیان کر رہا ہے کہ دیکھو اے اولاد آدم، بہت سی نعمتیں میں نے تمہیں دی، آسمان کی نعمتیں دی، زمین کے خزانے تمہیں دیے، مہ برسایا، تمہارے لیے راستے کھولے، دریائیں تمہارے لیے چلائیں، ساری چیزیں ہم نے چلائی. یہ تمام چیزیں تم کو ہم نے دی ہیں، مگر ان سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ خلافت میں تمہارے دادا سے خلافت کا سلسلہ شروع ہوا. تو دادا کون ہوئے؟ حضرت آدم علیہ السلام. ہمارے ماں، ہمارا باپ جو ہے وہ ہمارا باپ ہے، ہمارا باپ ہے. مگر حضرت آدم علیہ السلام باپ کا درجہ کن بنیاد پر؟ کہ آپ ہمارے دادا. تو اس کو بھی بیان فرما کر حضرت آدم علیہ السلام کو ہم نے عزت بخشی، اور یاد رکھنا فرشتوں کو اس بات کی خبر دے دی. اب آئیے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کیسے؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنانا چاہا، پیدا کرنا چاہا، بنانا چاہا، تو حضرت جبریل امین کو بھیجا، اے جبریل جاؤ زمین کے مختلف حصوں سے ہر قسم کی مٹی اٹھا کے لاؤ، جس میں مٹھاس بھی ہو، جس میں کڑواہٹ بھی ہو، جی مٹھاس بھی ہو، کڑواہٹ بھی ہو، نرمی بھی ہو. زمین کی مٹی میں ہر قسم کی تاثیر موجود ہے، ہر قسم کی مٹی اٹھا کر کے لاؤ. حضرت جبریل امین آئے، مختلف مقامات پر کی مٹی اٹھانے لگے. تو مٹی نے گویا ہو کر کہا کہ کیا بات ہے، ہم
ہم کو کیوں کہاں لے جا رہے؟ جبریل امین نے کہا اللہ کے حکم سے آپ کو تمہیں لے جانا ہے اور تم سے ایک مخلوق پیدا کی جائے. تو مٹی نے کہا، ہر قسم کی مٹی نے کہا ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، خدا کی پناہ چاہتے ہیں، ہم ہرگز نہیں آئیں گے ایسے جسم میں، ہم ایسے جسم کے بنانے کے لیے ہم استعمال نہیں ہو سکیں گے جس کے اندر شر و فساد ہو، جو برائی کرے، ہم ایسی مخلوق کے لیے استعمال نہیں. حضرت جبریل امین چھوڑ دیے مٹی کو، رب کی بارگاہ میں جا کر عرض کرنے لگے مولا زمین نے ایسا کہا. اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرافیل کو بھیجا، آپ جائیے، آپ جائیے. آپ آئے، آپ کا بھی وہی جواب مل گیا، آپ کی بھی ہمت نہیں بڑی، چھوڑ دیے چلے گئے رب کی بارگاہ میں جا کر. پھر رب نے فرمایا میکائیل آپ چلے جائیں، آپ جا کے لے آؤ. میکائیل آئے، ان کو بھی وہی جواب ملا، آپ بھی چھوڑ کر کے چلے گئے. آخر میں حضرت اسرائیل سے کہا گیا آپ جاؤ. حضرت اسرائیل سے فرمایا گیا آپ جاؤ. تو حضرت اسرائیل آئے، آپ اٹھانے لگے تو مٹی نے وہی جواب دیا جو تینوں ملائک سے کہا. کس سے؟ جبریل امین، اسرافیل علیہ السلام اور میکائیل. حضرت اسرائیل کو بھی وہی جواب دیا. تو حضرت اسرائیل نے کہا تم کو جو بھی بولنا وہاں بولو، مجھے لے جانا ہے، لے جانا. خدا کا حکم ہے، مجھے لے جانا ہے، لے جانا ہے، سمے پہ اور لے. یہ کام جب حضرت اسرائیل سمیٹ کر لے کر گئے تو یہ کام کرنے کی وجہ سے آپ کو کیا کام دے دیا گیا؟ مٹی اٹھا کر لانے کا کام آپ نے کیا ہے، لہذا موت کا کام بھی آپ ہی کیا، جان نکالنے کی ذمہ داری آپ. کسی کو آؤ داؤ دیکھتے ہیں کیا؟ اسرائیل علیہ السلام جی شاہ صاحب ہیں، ذرا ملاحظہ کریں گے. لکھپتی صاحب ہیں، ان کا کچھ لحاظ ہو پاس نہیں. جیسا سمیٹ کے لے جاتے ویسا مٹی سمیٹ کر کے لے گئے. لے جانے کے بعد رب کی بارگاہ میں پیش کیا تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا اس کو، اس مٹی کو، پوری مٹی کو اس جگہ رکھو جہاں آج کعبۃ اللہ ہے. تو وہاں رکھنے کے لیے فرمایا گیا. جب وہاں مٹی رکھ دی گئی تو بارش برسانے کا ایک فرشتہ ہے، کون؟ میکائیل. ان کو حکم دیا بارش برسا. اب وہاں رکھنے کے بعد بارش 40 دن برسی. جی اللہ تعالیٰ اور مخلوق کو لفظ کن سے پیدا کرتے ہیں. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ. جب اللہ کسی بات کا ارادہ کرتا ہے کسی چیز کے متعلق تو فرماتا ہے کن، ہو جا، بس وہ ہو جا. آسمان ہو جا، ہو گیا. زمین کن، کائنات کن، لفظ کن سے سب بڑھ گئے. مگر حضرت انسان لفظ کن سے نہیں. اس کو بڑی محنتوں سے بنایا گیا، اس کو سجایا گیا. تو وہاں 40 دن مسلسل بارش، 40 دن مسلسل بارش ہوئی، جس میں مفسرین فرماتے ہیں 39 دن غم کی بارش اور 1 دن خوشی کی بارش. 39 دن غم کی بارش اور 1 دن خوشی کی بارش. اسی لیے انسان کو غم زیادہ خوشی کم. انسان کو غم زیادہ خوشی کم. مثالیں لے لیجیے آپ. کہیں شادی کرنا، نکاح کرنا، نکاح کے دن کیا ہے؟ خوشی، سمجھے؟ اور چند دنوں میں وہ خوشی کیا ہو جاتی ہے؟ اس کے بعد گھر کی ذمہ داریاں جب شروع ہو جاتی ہیں
تو پریشانی آ جاتی کہ نہیں آ جاتی؟ اور اس کے بعد اولاد ہو گئی اور پریشانی جی، پھر اولاد کی تعلیم و تربیت کا مسئلہ آیا، پریشانی بڑھ گئی، اس کے بعد بچے جوان ہو گئے تو ان کی شادی کی پریشانی، تو پریشانی حیرانی پریشانی شیروانی کیا کیا ہوتا ہے۔ خوشی آخر میں تنگ آ کر کہتا ہے یہ سب پریشانیاں ہیں مجھے معلوم ہوتا، یہ سب مصیبتیں ہیں مجھے معلوم ہوتا، پہلے سے ہی میں نکاح ہی نہیں کرتا تھا، یہ الجھن اگر ہے تو میں نکاح نہیں کرتا۔ اب نکاح نہیں کرنا اس لیے کہ حضور کی امت میں سنت ادا نہیں ہوئی تو وہ بھی ایک پریشانی، سنت ادا نہیں کیا وہ بھی ایک پریشانی، پھر اس کے بعد شوہر چھوڑ کے چلا گیا، پہلے اس کا انتقال ہو گیا تو اور پریشانی، سمجھے؟ دنیا کہتی ہے کیا کم ہے، بیٹے دیکھ لیتے ہیں، شوہر نے گھر بنایا، کرایہ آتا ہے، دنیا بھر کے لوگوں کی نگاہیں خوشیوں کی دکھتی ہے، نہیں، اس کا دل ٹٹول کر کے دیکھیں گے خاتون کا تو کیا رہتی ہے؟ پریشان، کیا رہا تو کیا ہوا، میرا سہاگ چلا گیا۔ تو معلوم ہوا غم ساتھ میں ہے، خوشی وقتی طور پر ہے جی، عید کا دن خوشی کا دن ہے، آپ غور کر کے دیکھو دوسرے دن بھی 24 گھنٹوں میں پورے ہوتے، مگر عید کا دن بھی 24 گھنٹوں میں پورا ہونے کے باوجود ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ابھی آیا ابھی گیا، ابھی آیا ابھی گیا، تو معلوم ہوا یہ پہلے ہی سے من جانب اللہ یہ چیز اس کے ساتھ ہے کہ غم زیادہ خوشی کم۔ اگر کوئی غم میں مبتلا ہے تو اس کو یہ بات ہمیشہ کے لیے یاد رکھ لینا چاہیے کہ بارش ہی غم کی زیادہ ہمارے اوپر پڑی ہوئی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو پھر فرمایا ہائے بڑی پیاری بات مفسرین کرام اس آیت کی شکل کی روشنی میں لکھتے، اب وہ مٹی پر جو بارش پڑی وہ ایک گارے کی شکل اختیار کر گیا، وہ ایک گارے کی شکل اختیار کر دیا، اور وہ اس کے اندر کھنکھناہٹ پیدا، سمجھے؟ خلق الانسان من صلصال کالفخار، سمجھے؟ انسان کو پیدا کیا مٹی سے جو کیسی تھی؟ کالفخار، کھنکتی، یعنی ٹھکری میں جیسا آواز آتی ہے تو کھنکاہٹ اس کے اندر پیدا ہو گئی، کس کے اندر؟ مٹی کے اندر۔ پھر اس کے بعد فرمایا اس کے اندر خشکی لے آؤ، بارش کے ذریعے کیا آئی اس کے اندر؟ تری، تری کے بعد پھر کیا لایا گیا؟ خشکی، سوکھا پن لایا گیا، تو ٹھکری کی طرح اس کو بنا دیا گیا۔ تو یہاں ایک بات غور کرنے کی ہے کہ انسان منزل بدلتا ہے، منزل بدلتا ہے، مگر اور مخلوق کی طرح یہ فنا نہیں ہوتا، انسان کی منزل بدلتی ہے، جیسے عالم ارواح سے آ کر یہاں جسم لے کر آیا تو جسم ناسوتی لے آیا، اس عالم کو عالم ناسوت کہتے ہیں، عالم شہادت بھی کہتے ہیں، اس کو ناسوت بھی کہتے ہیں، سمجھے؟ پھر دوسرے عالم میں گیا وہ عالم قبر ہے، تیسرے عالم میں گیا وہ عالم آخرت ہے، عالم بدلتا ہے مگر فنا نہیں ہوتا، اور مخلوق فنا ہو جاتی ہے، اور مخلوق بنا ہو جاتی، جیسے یہ بیل ہے، گدھا ہے، جانور ہے، یہ سب ہے، حتیٰ کہ کافر بھی ہیں وہ بھی کیا ہو جاتے ہیں؟ فنا ہو جاتے ہیں، مٹی ہو جاتے ہیں، مگر مومن یہ فنا نہیں، اس کے بارے میں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا، ٹیسٹ، اور مخلوق کو کیا کر دیا جائے گا؟ مٹی بنا دیا جائے گا۔ اب یہ مٹی نہیں بنتا، کیوں؟ اس لیے کہ اس کو تر بھی کیا گیا ہے، خشک بھی کیا گیا ہے۔ اس کی مثال آپ آسانی سے سمجھیں گے، ایک ہانڈی آپ نے خریدا، ایک ہانڈی آپ نے خریدا، اب ہانڈی کمہار نے جو بنایا وہ گلی مٹی سے بنایا، اس کو سکھایا، پھر اس کے بعد اس کو جلایا،
کس پر جلا ہے؟ آگ پر. تو آگ کی گرمی سے اس کے اندر خشکی پیدا ہوئی. اب اس آواز بھی آ جاتی ہے. کل فکار یہی ہے. ہم کیسے کل فکار ہیں جاننا ہے تو مٹی کے ہانڈی کو، لوٹے کو، سراہی کو مار کے دیکھیں. آواز جیسے اس میں آواز آتی ہے اس آواز کی طرح کر دیا گیا. اب یہاں اگر وہ سراہی یا لوٹا یا گھڑا یا ہانڈی یا اس کے اوپر پوچھنے والا صحنک سمجھ جو بھی ہو، اب اس کو آپ ٹکڑے کر دیجئے. ٹکڑے کیے تو آپ کے ہاتھ میں کیا آئے گی؟ ٹھکری آئے گی. اب ٹھکری کو آپ مکسی میں یہ کر دیجئے، سمجھے؟ تو کیا بنے گا؟ وہ مٹی بنے گی. اصل مٹی بنے گی؟ وہ نہیں، چورن بنے گا. چورن بنے گا مگر اصل مٹی نہیں بنتی. اسی لیے محققین فرماتے ہیں کہ جب دنیا کی آگ میں جلائی ہوئی مٹی اصل مٹی کی طرف نہیں آتی تو جو عشق رسول میں جل چکا ہے، جو محبت رسول میں جل چکا ہے، وہ اصل مٹی کیسے بنے گا؟ لوگ کہتے ہیں حضور مر کے مٹی میں مل گئے، معاذ اللہ سبحان معاذ اللہ. حضور کی شان تو شان ہی ہے، اولیاء کا مقام مقام ہی ہے. میں عام مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، میں عام اہل ایمان کی بات کر رہا ہوں. جب ایمان والا حب رسول میں جلتا ہے، عشق رسول میں جب جلتا ہے تو اس کو جو ہے سلامتی ہمیشہ کی مل جاتی ہے. تو جس کا عشق میں جلا اس کو سلامتی ہے، تو ان کی سلامتی کا عالم کیا؟ جو خدا کے نور کا مظہر ہے، خدا کے نور کا مظہر. بات سمجھ میں آ گیا؟ اب وہاں سے اس کو خشک کر دینے کے بعد حکم دیا گیا اس کو لے جاؤ وادی نعمان میں رکھو. یہ کہاں ہے؟ مکہ اور طائف کے درمیان میں. مکہ مکرمہ اور طائف کے درمیان میں ہے، وہاں رکھ دو. اس کے بعد حکم دیا گیا آؤ دیکھو اس مٹی کو. وہاں رکھنے کے بعد یہ نقشہ بن گیا. اس کے اندر سوراخیں بھی آ گئی. آنکھ میں بھی سوراخ، کان میں بھی سوراخ، اور جگہ بھی سوراخ. اب ہر ایک کی تشریح کرنا ہے کیا؟ سمجھ میں آ گئی نا؟ بتا. فرشتوں کو حکم دیا گیا جاؤ دیکھو. فرشتے دیکھ کر تعجب کرنے لگے، یہ کیا معاملہ، یہ کیا بنائی گئی ہے؟ رپورٹ مل گئی ابلیس کو. وہ آ گیا. عزازیل تھا نا اس زمانے میں، آ گیا. آ کر سب دیکھا، دیکھ کر وہیں سے مخالفت شروع کر دی. ہمارا دشمن نمبر 1 وہیں سے. کہنے لگا یہ تو کھوکھلا کھوکا ہے. جی بمبئی میں خالی باکس کو کھوکا بولتے ہیں. اب بنارس وغیرہ میں کیا بولتے ہیں؟ کھوکا ہی بولتے ہیں، خالی ڈبہ. یہ خالی کھوکا ہے، اس میں سوراخ ہی سوراخ ہے. دیکھو یہاں سوراخ ہے، یہاں سوراخ ہے، سب جگہ سوراخ ہے. یہ ابلیس بتا رہا ہے فرشتوں. پھر اس کی نظر بائیں جانب پڑی. اس کی نظر بائیں جانب پڑی تو اس نے دیکھا اس میں ایک صندوق ہے. وہ اس میں کچھ ہوگا جس کی وجہ سے اس کو خلیفہ بنایا گیا. تو بائیں جانب سمجھے، لیفٹ سائڈ ایک باکس ہے، اس میں خزانہ ہوگا. تو کدھر وہ باکس کیا ہے؟ دل. دل ہے. اس دل کے اندر کچھ جوہر ہوگا جس کی وجہ سے خلافت. یہ کس نے کہا؟ عزازیل نے کہا فرشتوں سے. اور یاد رکھنا پھر یہ کہنے لگا یہ سوراخوں کا پتلا، اس کو کھانا نہیں ملے گا تو پریشان، اٹھ نہیں سکے گا. اور اس کو کھانا زیادہ ہو گیا
تو سو جائے. بڑا نازک. اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہماری تعریف جو ہے، جتنے بڑے صاحب ہیں، جتنے بھی بڑے صاحب ہیں اپنی جگہ، اللہ نے ہماری تعریف کر دیے. سمجھے؟ وہ کان الانسان ضعیفا، انسان کو ہم نے کمزور پیدا کہا، اس کو عجولا تھا، یہ بڑا جلد باز ہے. سمجھے؟ اس کے بعد کہا کہ انہو کانا ظلوما جہولا، یہ بڑا ظالم اور جاہل ہے. سمجھے؟ اللہ تعریف کر رہا ہے ہماری جاہل بول کر. اگر یہ تعریف اگر کوئی بیان کرتے تو سننے کو تیار ہے. جاہل بھی اپنے کو جاہل ماننے کے لیے تیار نہیں. یہ ہماری پوزیشن. پھر کہا ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. کئی چیزیں اس کے اندر کمزوریاں کئی ہیں، ان کمزوریوں کے باوجود اس کو فرشتوں سے بھی بڑھ کر بنا دیا. جس کو شاعر نے بڑے پیارے انداز سے کہا، فرشتوں سے بڑھ کر ہے انسان بننا، فرشتوں سے بڑھ کر ہے انسان بننا، مگر لگتی ہے اس میں محنت زیادہ. جی یہ ایسا آدمی ہے، ایسی مخلوق ہے یہ. تو دل کی طرف کہا تو یہ اللہ تعالی کی سمجھے شان لطافت وہاں موجود ہے. سمجھے؟ نورانیت، شان نورانیت ادھر موجود ہے، جس کی وجہ سے اس کو کیا بنایا گیا؟ خلیفہ بنایا گیا. کس نے کہا؟ ابلیس مان لیا. اس کے بعد دیکھیے، یہ دیکھ لینے کے بعد اللہ تعالی نے روح کو حکم دیا روح کو حکم دیا داخل ہوئی. تو روح کیا ہے اس کے بارے میں کوئی بحث کرنے کا حکم شریعت نے نہیں دیا. قرآن نے فرمایا یسألونک عن الروح، اے محبوب آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ ان کو کچھ مت کہیے. قل الروح من امر ربی، آپ فرما دیجیے روح امر رب، خدا کا. سمجھے؟ یہ بد بے ایمان لوگ کفر اور شرک کے مبتلا، یہ روح کو خدا بولتے ہیں. اور ایسی ہی منطق کرتے ہوئے یہ دل کے پیر جو ہے یہ بھی روح کو خدا بولتے ہیں. آتما، پر آتما، یہ تمام چیزیں ان کے ڈائلاگ سے. مگر شریعت نے روح کو بھی مخلوق کہا. روح بھی کیا ہے؟ مخلوق ہے، خدا نہیں ہے. تو اب امر رب داخل ہوا. جیسے ہی امر رب یعنی روح داخل ہوئی تو پنجرے میں آنے کے بعد، پنجرا، اس کے اندر آنے کے بعد اندر کیا ہے؟ اندھیرا. اس کے اندر اندھیرا ہے تو روح واپس آ گئی. داخل ہوئی پھر واپس آ گئی. رب نے پوچھا کیوں آ گئی؟ تو اس نے کہا اندھیرے میں مجھے، اندھیری کوٹری میں مجھے چین نہیں ملتا. وہی چیز آج بھی انسان کے اندر ہے. اندھیری کوٹری میں بڑے سے بڑے بہادر کو بھیج دیجیے، بغیر چراغ کے نہیں جائے گا. کم سے کم دیا سلائی تو لے جائے. اندھیرے کوٹری میں اسے سکون نہیں ملے گا. اور پرانے لوگ بھی یہی کہتے ہیں کہ گھر کو کبھی اندھیرا نہیں رکھنا چاہیے. گھر میں کیا کر کے جاؤ، کہیں جانا بھی ہے، سفر میں جانا ہے، گھر کو بند رکھنا ہے تو کم سے کم دیا جلا کے، چراغ جلا کے جاؤ. پرانے لوگ چراغ جلاتے تھے. سمجھے؟ بڑی محنت کی چیز تھی اور جذبے کے ساتھ کرتے تھے. تو بہرحال داخل ہوئی، واپس آ گئی. تب اللہ تبارک و تعالی نے نور مصطفیٰ کو، نور مصطفیٰ کو آدم کی پیشانی میں رکھ دیا. اب دوبارہ چلی جا، داخل ہو جا. اب داخل ہوئی تو ایسا داخل ہوئی کہ واپس نکلنے کا نام ہی نہیں لیتی. اب میں آپ کو ایک مثال دے کر سوال کر کے پوچھ لوں گا
کہ مرنا برحق ہے، ایمان ہے نا، ایک دن مرنا ضروری ہے نا، کب مرتے بولو جی؟ بچے سے پوچھا تو کیا حضرت بچے کو ایسا پوچھتے کیا؟ مرنا برحق تو ضرور ہے مگر بچہ ہے نا، ابھی تو اس کی زندگی بہت ہے، آپ ایسا کیسا پوچھتے؟ یہ آپ بچہ ہے، میرے بچے کے بارے میں آپ ایسا پوچھتے کیا؟ میں پوچھوں آپ سے، آپ کا بچہ مرے گا نہیں مرے گا؟ ابھی مرے گا، جب بھی مرے گا مرے گا، مرنے دو کبھی بھی، مگر آپ کیوں بول رہے ہیں؟ ابھی تو اس کی زندگی باقی ہے، علم سیکھنا ہے، گھر بنانا ہے، کاروبار۔ پھر اس کے بعد شادی ہو گئی، نکاح کے دن خطبہ نکاح کے بجائے سمجھے دعائے میت پڑھنے لگے، دعائے میت پڑھنے لگے، تو گھر والے کیا بولیں گے؟ کون آیا ہے، کیا ہے، کیا ایسا؟ ابھی مار دیتے کیا دولہا کو؟ بھائی مرنا پڑا ہے نا، ہے ضرور ہے، اس کو مانتا ہے، مگر دولہا کا مرتا ہوا دیکھنا۔ چلیے بچے ہو گئے، شادی بیاہ ہو گیا، خاندان و قبیلہ بڑھ گیا، ہو گیا سب۔ اب اس کے بعد کیا عمر شریف ہے؟ 85 کو ہاتھ لگایا، 85 سال ہو گئے۔ اب کیا مصروفیت کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے، بچے سب سنبھالتے ہیں، میں گھر میں رہتا، کام پورا ہو گیا، کام پورا ہو گیا، بچے بھی ہو گئے، گھر بھی ہو گئے، سب کام ہو گیا۔ اب کب جا رہے ہیں؟ آپ مر جائیے، مجھے کیوں پوچھ رہے؟ کس عمر میں بول رہا ہے وہ؟ 85 سال میں مرنا مانتا ہے، کہہ رہا ہے کہ کام میرا پورا ہو گیا، بچے بھی ہو گئے، بچوں کے بچے بھی دیکھ لیے، نوازے بھی دیکھ لیے، کوازے بھی دیکھ لیے، ناتیاں پوتیاں سب دیکھ لیے، اب چلو نا، جاؤ، جانا برحق ہے نا؟ ضرور برحق ہے، جانا۔ کب جا رہے ہیں؟ چھڑ جاتا ہے، جوان اتنا نہیں چھڑتا جتنا 85 سال کا بڈھا چھڑ جاتا ہے۔ کیا تمہارے باپ کا کھا رہا ہوں میں؟ تمہارے باپ کا کھا رہا ہوں؟ کیا تم مجھے پال رہے ہو؟ کیا ہے سب؟ تو معلوم ہوا یہ کیوں نہیں جانا چاہتا، یہ کیوں نہیں جانا چاہتا؟ جیسا کہ میں نے ابتدا میں کہا تھا، تمام مٹی کو اسرائیل نے اٹھا لیا، اور پھر اس کا پتلا بننے کے بعد اب دنیا میں اس کی جان نکالنے کے لیے کون آنا؟ اسرائیل ہی کو ذمہ داری دی گئی۔ ایک عام بات ہو گئی ہے، ایک خاص بات میں آپ کے ذہن میں لاتا ہوں، پیشانی میں نور مصطفیٰ ہے، یہ روح جو ہے اس وقت تک باہر نہیں آتی، اندر کب گئی؟ نور مصطفیٰ کے بعد۔ اب باہر کب آئے گی؟ تو میگنیٹ اور لوہے کی مثال لے لیجیے، میگنیٹ اور لوہے کی مثال لے لیجیے کہ لوہا میگنیٹ کو جب دکھایا جاتا ہے تو خود بخود کھینچا چلا جاتا ہے جی۔ ایسے ہی جب بالین پر جب سرانے نور مصطفیٰ آتا ہے تو یہ روح جو ہے نور ہے، نور کو نور دیکھ کر کے کھینچی چلی جاتی ہے، نور کو نور دیکھ کر کھینچی چلی جاتی ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، 3 باتوں میں جلدی کرو، ایک شادی کرنے میں جبکہ اس کے برا لائق کا جوڑا مل جائے جی۔ یہاں جوڑے کی بات آ گئی، ایک بات آپ کے ذہن میں، جوڑے سے مراد علماء نے 2 باتیں لی ہیں، ایک یہ کہ باقیرہ لوگ، جوان بچوں کا جلدی رشتہ ہونے کے بعد فوراً نکاح کر دینا چاہیے، اس لیے کہ درمیان میں لوگ اس میں کہیں رکاوٹ پیدا نہ کریں۔ دوسرا مراد یہ لیا گیا ہے کہ اگر بیوہ کے لیے، بیوہ خاتون کے لیے کوئی رشتہ اچھا مل جائے تو اس میں جلدی کرنا چاہیے، اس لیے کہ وہ تجربہ کار ہے، اشاروں سے سمجھ۔
कितनी बातों में जल्दी करना चाहिए? बोलिए, कौन सी पहली क्या है? जब जोड़ा मिल जाए तो निकाह करने में जल्दी। दूसरा, जब नमाज का वक्त आ जाए तो नमाज पढ़ने में जल्दी करो। ये दो बातें तो आप समझ में। तीसरी बात जो है वो समझाने के लिए मैं तीसरी बात दिया हूं, जब मैयत तैयार हो जाए तो उसके दफनाने में जल्दी करो। ये नहीं होना चाहिए जुमा की नमाज के बाद, सलात व सलाम पढ़ने के बाद मैयत को उठाएंगे। समझे? खतीब साहब मिंबर पर चढ़ने से पहले जनाजा आ गया। खतीब साहब मिंबर पर चढ़ने से पहले जनाजा आ गया तो पहले जनाजा पढ़ देना चाहिए, बाद में। बहुत से लोग जुमा, ईदैन, बड़ी मस्जिद, बड़ी जमात ये समझकर लेट कर देते हैं, ताखीर करते, जो इस हदीस के खिलाफ है। जल्दी करो। आप इस बात को गौर करके देखिए, जब जनाजा ले जाया जाता है जी, दूल्हा का जब जुलूस ले जाया जाता है तो देर से जाते हैं। जनाजा जब ले जाया जाता है, आज लोगों के कांधों में भी ताकत नहीं है, हाथों में भी ताकत नहीं, उठाते ही नहीं। बाद लोग देखते भी नहीं, बाद लोग देखते भी नहीं, बाद लोग उठाते भी नहीं, बाद लोग नहलाते भी नहीं, बाद लोग नहलाते उसमें बाहर निकल जाते हैं। ये तमाम बातें घर वालों का हक है और उसमें सवाब ज्यादा है। तो आप आजकल एम्बुलेंस भी आ गई, आजकल जो लारी वगैरह, बिहार वगैरह भी आ गए, ले जाते। फिर भी जहां ले जाने का रिवाज है, तरीका है, वो गौर करके देखें। खांदा बदलने के लिए लोग आगे पीछे आते रहते हैं, मगर बड़ी तेजी से जनाजा निकलता है। तो उस पर मेरे शेख मोहतरम ने एक प्यारी बात बताई थी, बहुत साल पहले की बात है, मुझे याद आ गई। आपने फरमाया कि ये जनाजा जो तेजी के साथ जाता है, गोया कि हवा में उड़ के जा रहा है। कैसे उड़ के जा रहा है? हवा में उड़ के जा रहा है। खांधे पर भी लगने की देर उड़ता चला जा रहा है। वजह क्या उसकी कि वो महबूब को देखता है। हुजूर सरकार दो आलम का जलवा उसको नजर आता रहता है, आपसे मिलने के लिए उड़ता है, ऐसे उड़ता है जैसे हवा में उड़ता है। तो नूरे मुस्तफा हजरत आदम की पेशानी में जलवागर कर दिया और उसके बाद रूह जो गई तो वहीं पर रुक गई। यहां आखिर मरहले में आया हूं, इस पर कुछ बातें बताकर बकिया बातें आइंदा सोहबत के लिए छोड़ता हूं। याद रखिए, मिट्टी लाकर कहां रखी गई? अभी बोला काबा, जहां आज काबा मौजूद है वहां रखा। और बारिश बरसाई थी कितने दिन? 40। तो ये 40 का जो अदद है बड़ा मुबारक। 40 का जो अदद है वो बड़ा मुबारक अदद है। समझे? हजरात औलिया इकराम चिल्ला कशी करते तो 40 दिन। समझे? हजरत मूसा को तूर पर बुलाया गया 40। जब मां के शिकम में नुत्फा दाखिल होता है जी, बीवी के शिकम में जब शौहर का नुत्फा दाखिल होता है तो हर 40 दिन में तगय्युर आता है, तब्दीली आती है। समझे? उससे फिर विलादत के बाद उसकी नापाकी जो दूर होती है वो भी कितने दिन की है? 40 दिन की। तो 40 का अदद बड़ा मुबारक कहा गया और इसमें हर चीज मुकम्मल होती है। समझे? हर चीज मुकम्मल होती है। अगर पेशुमाम नौजवान है तो बर्दाश्त कर लेना चाहिए बूढ़े लोगों को।
سمجھے؟ وہ بہکی باتیں کر سکتا ہے، مگر 40 سال جب اس کی ہو جاتی ہے تو اس کے اندر پختگی آتی ہے، عقل کا کیا ہوتی ہے؟ آپ کے 40 سال ہو گئے عقل کا، تبھی تو آپ کو خلافت ملی، سمجھے؟ اتفاقاً میری عمر بہت چھوٹی تھی جب مجھے خلافت ملی، میری عمر بہت چھوٹی تھی جبکہ مجھے خلافت ملی، غالباً میری عمر اس وقت میں تھی اب ٹٹول کے نکالنا پڑتا ہے، کیا تھی 78 29 29 ایئرس، 20 پر 9 سال، 17 سال میں میں نوشہ ہو گیا، 16.5 سال میں میں مرید ہو گیا، 29 سال میں میں خلیفہ ہو گیا۔ یہ نواز شاہ سے کر تو کہنے کا، اسی لیے سرکار فرمایا کرتے کہ اس کے اندر جو ہے بولنے کا انداز اور یہ ساری چیزیں یہ شکم مادت سے ہی سیکھ کر آ گئے جیسا معلوم ہوتا ہے، یہ بار اسپیکر بولتے۔ تو خیر بہرحال انبیاء علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو بھی نبوت کتنے سال میں ملی؟ 40 سال میں۔ حضور کی نبوت بھی، حالانکہ آپ اول نبی، نبوت کا ظہور کب ہوا؟ 40 سال میں۔ تو 40 کا عدد بڑا مبارک ہے اور بڑی حکمتوں سے بھرا ہوا ہے، تو اس لیے جو بھی بچہ نوجوان غفلت کر لیتا ہے اس سے سر پہ نگاہ کر کے 40 سال اس کے بعد اگر نہیں بدلتا ہے تو شیخ سعدی کہتے ہیں، شیخ سعدی کہتے ہیں 40 سال عمر عزیزت گزشت، تیری عمر کے 40 سال گزشت، تیری عمر کے 40 سال گزشت، مزاج ہے تو حالی سفلی میں گئے، تیرا مزاج بچپن سے بھی نہیں بدلا، ابھی بچپنا تیرے اندر ہے۔ تو 40 سال کا عدد بہت اہم ہے، یاد رکھیے۔ فرشتے کیا کرتے تھے؟ فرشتوں کا کام کیا؟ جی تسبیح پڑھے، تقدیس کرے، تحمید کرے، جو بھی کرے، کیا کرتے تھے وہ؟ عبادت۔ فرشتوں کا کام عبادت کا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام عبادت نہیں کیے، جب فرشتے سجدہ کیے تو کس بنیاد پر کیے؟ آئندہ آیت میں آ رہی ہے بات، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ۔ جی تو حضرت آدم علیہ السلام کو رتبہ جو ملا وہ کس سے ملا؟ جی علم سے۔ کس سے ملا؟ علم سے۔ تو معلوم ہوا عبادت سے علم افضل ہے، عبادت سے علم افضل ہے۔ تو علم، ایک آدمی 1000 رکعت نماز پڑھ لے، نفل نماز 1000 رکعت پڑھ لے، اس عابد کی 1000 رکعت کی عبادت سے بڑھ کر ایک لمحہ علم